نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم رب زدنی علما۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ تھوڑی گفتگو ہوگی حدیث کو بیان کرنے کے بارے میں اور جھوٹا فتویٰ دینے کے بارے میں۔ بہت اہم بیان ہے، اللہ کرے آپ تھوڑا وقت نکال کے اس کو سن لیں کہ حدیث کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو اور پہلے کر لی جائے کہ حدیث کی 3 قسمیں علماء نے بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک، اسے ہی حدیث کہتے ہیں، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک، اسے حدیث کہتے ہیں، اور تیسری جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا ہو اور آپ نے اس کو منع نہ کیا ہو، یا کسی صحابی کے عمل کی آپ کو اطلاع ملی ہو آپ کی زندگی مبارک میں اور آپ نے اس کو منع نہ کیا ہو، یہ بھی ہمارے لیے دین ہے، یہ بھی ہمارے لیے حدیث ہے۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں مشہور حدیث کی۔ تو حدیث کو جو بیان کرنا ہے، خاص طور پہ جھوٹی حدیث بیان کرنا، اس کے بارے میں بڑی سخت روایت آئی ہے، وہ ہم پہلے سن لیتے ہیں۔ ابن ماجہ میں 36 اور 37 نمبر پہ حدیث یہ موجود ہے، اور بخاری شریف میں 108 نمبر پہ موجود ہے، سنن ابی داؤد میں 3651 پہ یہ حدیث موجود ہے، اور سیاستہ کی دوسری کتب میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ایک جگہ اس کے راوی ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کافی صحابہ سے یہ حدیث روایت ہوئی ہے، ماشاءاللہ متفقن علیہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب اس سے سخت روایت کیا ہو سکتی ہے کہ یہ جو ہمارے اختلافات ہیں آپس کے، یہ اس لیے کہ لوگ جھوٹی اور گڑی ہوئی حدیثیں بیان کر رہے ہیں، ضعیف حدیثیں بیان کر رہے ہیں، ان کا کوئی متن، ان کی کوئی سند وغیرہ، اس میں کوئی راوی مجہول ہوتے ہیں، کوئی ضعیف ہوتے ہیں، لیکن یہ حدیث بیان کر لیتے ہیں صرف اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا جو مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولے گا، یعنی جھوٹی حدیث میری طرف سے روایت کرے گا، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی زیادہ حدیثیں بیان کیوں نہیں کرتے جیسے دوسرے صحابی بیان کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، ذرا غور سے سنیے گا انہوں نے کیا فرمایا، اور فرمایا میں جب سے اسلام لایا ہوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں ان کے ہمیشہ ساتھ ہی رہا ہوں، ان کے ارشادات مبارکہ میں سنتا رہتا ہوں، لیکن میں نے ان سے یہ سنا ہے کہ جو مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولے، غلط حدیث بیان کرے، عمدن جھوٹ بولے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے میں احتیاط کرتا ہوں حدیث بیان کرنے میں۔ حدیث بیان کرنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے۔ کوئی بھی ضعیف حدیث جو ہے وہ کسی صورت میں بیان نہیں کرنی چاہیے جب تک آپ اس کی سند کے بارے میں، اس کے سیاستہ کی دوسری کتابیں میں موجود ہو، اس کے بارے میں علماء کرام نے کہا ہو کہ یہ حسن ہے حدیث، پھر بیان کرنی چاہیے۔ اور ایک اور حدیث ہے، اس کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ حدیث ہم نے سنن ابن ماجہ میں 53 نمبر پہ موجود ہے، اور سنن ابی داؤد میں 3657 نمبر پہ موجود ہے، اور مسند احمد میں 365 نمبر پہ۔ بہت ہی اہم یہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جس شخص نے بغیر تحقیق کے فتویٰ دیا اور اس پہ کسی نے عمل کر لیا، یعنی فتویٰ غلط دے دیا بغیر تحقیق کے، اس پہ عمل کر لیا، تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے کو ہوگا۔ ہمارا یہ جو آج کل دور ہے، جس کو میری طرح دین کی البیہ بھی نہیں آتی، وہ سب سے بڑا مفتی بنا ہوتا ہے کہ اس چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھو، میں بتاؤں گا تمہیں، میں بتاتا ہوں تمہیں۔ تو یہ جو غلط فتویٰ دینا ہے، دین کے معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر آپ سے کوئی چیز پوچھتا ہے، اگر آپ کو اس کا نہیں پتہ، تو یہ نہ کہیں کہ شرمندگی محسوس نہ کریں، اسے کہہ دیں کہ بھائی اس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے، میں پڑھ کے یا تحقیق کر کے پھر بتاؤں گا۔ فوری طور پہ اس کا جواب، ہاں اگر آپ کو پتہ ہے تو ضرور بتائیں، لیکن اگر نہیں پتہ
تو خدا را شرمندگی محسوس نہ کریں، اس کو کہہ دیں کہ میں آپ کو کل یا پرسوں یا شام کو اس کے بارے میں تحقیق کر کے بتاؤں گا کہ اگر آپ نے غلط فتویٰ دے دیا، اس نے عمل کر لیا، تو اس کا گناہ آپ پر ہوگا۔ جیسے وہ حدیث ہم بڑی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ جس نے کسی کو نیکی کی دعوت دی اور اس نے اس پہ عمل کر لیا، نیکی کرنے والے کو تو ثواب ہوگا لیکن دعوت دینے والے کو اتنے ثواب ہوگا۔ اور ایسے ہی معاملہ جو ہے وہ گناہ کا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو گناہ کی دعوت دی تو اس نے عمل کر لیا، اس کو تو گناہ ہوگا لیکن ہمیں بھی اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے یہ جو دینی معاملات ہیں ان میں گفتگو کرنے وقت بہت احتیاط کرنی چاہیے، بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے، حد سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم کسی کو کسی غلط طرف نہ لگا دیں۔ ایک اور حدیث اسی سلسلے میں جو مجھے سب سے پسند حدیث ہے، اللہ کرے آپ ذرا غور سے سن لیں اس کو۔ سنن ابن ماجہ میں 52 نمبر پہ حدیث موجود ہے، اور بخاری شریف میں پورا اس حدیث کا نمبر 100 ہے، یعنی 100 بخاری شریف میں ہے۔ مسلم شریف میں 2673 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے، اور ترمذی شریف میں 2653، یعنی کافی کتب حدیث میں یہ جو حدیث ہے یہ موجود ہے۔ اس کے جو راوی ہیں عبداللہ بن عمر العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ علم کو یکدم ہی اٹھا لے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ علم کو کس طرح اٹھائے گا؟ اللہ تعالیٰ عالموں کو موت دے دے گا، اللہ تعالیٰ عالموں کو موت دے دے گا۔ جب عالم ختم ہو جائیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے۔ استغفر اللہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے فرما گئے ہیں کہ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد آج کل نظر ڈالیں تو بالکل یہی حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ لوگ بغیر علم کے، بغیر تحقیق کے فتوے دے رہے ہیں، اور مذہبی معاملات میں فتوے دے رہے ہیں، دینی معاملات میں فتوے دے رہے ہیں۔ ہر بندہ جسے کوئی کام نہیں آتا وہ مفتی بنا ہوا ہے، وہ فتوے دے رہا ہے، بلا وجہ دے رہا ہے، لوگوں بتا رہا ہے، غلط بتا رہا ہے۔ اکثریت بہت سارے لوگ ماشاءاللہ اہل علم ہیں جو لوگوں کو بڑی اچھی طرح گائیڈ کرتے ہیں، بہت اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، لیکن زیادہ جو اکثریت ہے، یہ میں پھر بڑی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ جو ہمارے مذہبی اختلافات ہیں ان کو ہوا دینے میں صرف اسی چیز کا ہاتھ ہے کہ ہمیں علم ہوتا نہیں ہے اور ہم لوگوں کو فتوے دے رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات قسمتی ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں جن کی ہم سے پوچھ نہیں ہوگی قبر میں۔ ہمیں پوچھ ہوگی کیا ہم نے اللہ کی اطاعت کی تھی، کیا ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تھی، اور ہمارا دین کیا ہے۔ یہ تین چیزوں کے بارے میں سب کو پتہ پوچھ ہوگی، ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وہ کافر، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ یہ کو کرتا ہے، وہ کرتا ہے، یہ چیزیں ہم سے پوچھنی ہوں گی۔ وہ حدیث ہم سن چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو، دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو۔ اگر تم دوسروں کے عیب تلاش کرو گے، اگر لوگوں کو ذلیل کرو گے، اللہ تمہارے عیب تلاش کرے گا، اور اگر تم گھر میں بھی بیٹھے رہو گے تو اللہ تمہیں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ یہ مذہبی معاملات میں بہت ہی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بہت پیاری حدیث ہے، بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ سنن ابن ماجہ میں 48 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے، اور ترمذی شریف میں 3253 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے، انشاءاللہ تعالیٰ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی قوم ہدایت پر رہنے کے بعد گمراہ ہوتی ہے، آپ نے 2 وجوہات بتائی ہیں کہ وہ قوم کیوں گمراہ ہو جاتی ہے۔ پہلے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے لیکن پھر وہ گمراہ ہو جاتی ہے۔ کیوں گمراہ ہو جاتی ہے؟ اس وقت گمراہ ہوتی ہے جب وہ بحث میں پڑ جاتی ہے اور جھگڑے کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب مذہبی طور پہ بحث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے اور آپس میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ قومیں گمراہ ہو جاتی ہیں، اور ہمارا یہی حال ہے۔ ہم بحث کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ،
ان چیزوں پہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ان چیزوں پہ بحث کر رہے ہیں جن کے بارے میں ہم سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، اور جن چیزوں کے بارے میں ہم سے پوچھا جانا ہے اس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، ہم اپنی زندگی دیکھیں، ہم اپنے گریبان میں جا کے دیکھیں، کیا ہم نماز کی پابندی کر رہے ہیں؟ کیا ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ کیا ہم روزے کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا کسی کی دل آزاری تو نہیں کرتے؟ جو سب سے خطرناک چیز ہے حقوق العباد، کیا ہم ان کا خیال رکھ رہے ہیں؟ یہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، ان چیزوں کی ہم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ حقوق اللہ ضرور ادا کرنے چاہیے، ضرور ادا کرنے چاہیے، لیکن اللہ کے حقوق ہیں، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر ہم نے کسی کی دل آزاری کی ہوگی، کسی پہ ظلم کیا ہوگا، کسی کی عزت پہ حملہ کیا ہوگا، کسی کے مال اور جان پہ حملہ کیا ہوگا، وہ کسی صورت میں معاف نہیں ہوگا۔ وہ حدیث ہم روایت کر چکے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، اگر کسی نے کسی کی جان، کسی کی عزت پہ کسی طرح کی بھی زیادتی یا ظلم کیا ہے، ابھی معاف کروا لے، اس دن کے آنے سے پہلے جب نہ کوئی درہم کام آئے گا، نہ کوئی دینار کام آئے گا، اور ظالم کی نیکیاں مظلوم کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ اگر پھر بھی معاملہ سیٹ نہ ہوا تو مظلوم کے جو گناہ ہوں گے وہ ظالم کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، اور ظالم جو ہوں گے وہ ساری عمر صدقے دینے، نمازیں پڑھنے اور حج کرنے کے باوجود اس دن خالی دامن ہوں گے۔ کسی کی غیبت کرنا، کسی پہ تہمت لگانا، کسی کی دل آزاری کرنا، یہ ناقابل معافی گناہ ہے۔ یہ ناقابل، جن کو ہم بڑا چھوٹا سمجھتے ہیں، اس پہ ماشاءاللہ کافی گفتگو ہو چکی ہے غیبت پہ، اور زمان کے فتنوں کے بارے میں تو ماشاءاللہ کچھ 10-15 بیان ہو چکے ہیں، آپ اس چینل پہ سن سکتے ہیں۔ تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں سوچیں جن کے بارے میں ہم سے پوچھ گچھ ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں۔ مرد حضرات، جو میں بارہا کہہ چکا ہوں، داڑھی کا اہتمام کریں، داڑھی رکھیں۔ خواتین پردے کا اہتمام کریں۔ یہ چیزیں ہمارے کام ہیں، بجائے اس کے کہ تو کافر ہے، وہ کافر ہے۔ ان چیزوں کی ہم سے پوچھنی ہوگی، یہ تو ہمیں جہنم میں لے کے جائیں گے۔ تو سوچنا چاہیے ہم کہ ہم اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں، اور وہی باتیں میں اکثر کہتا ہوں، خدا را نماز کی پابندی کریں، نماز کسی حال میں نہ چھوڑیں، نماز کسی حال میں نہ چھوڑیں، دوسروں کی دل آزاری نہ کریں، دوسروں کو تنگ نہ کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اگر آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو چھوٹی سی کوشش ہے اس لیے ہو رہی ہے کہ میں وہ حدیث بڑی دفعہ بیان کر چکا ہوں، اب تو سننے والوں کو وہ زبانی یاد ہوگی۔ سنن ابی داؤد میں 3661 نمبر ہے، اور بخاری شریف میں 2942 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اے علی، اگر تیری رہنمائی سے ایک شخص بھی راہ ہدایت پہ آ گیا تو تیرے لیے 100 سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ ہم بھی اسی لالچ میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کرے کوئی بیان سنے تو کوئی بے نمازی نماز پڑھنا شروع کر دے، کوئی جس نے داڑھی نہیں رکھی اس نے وہ داڑھی رکھ لے، کوئی غیبت سے یا کوئی چغلی سے یا کوئی ظلم سے باز آ جائے، تو ہمارے نامہ اعمال میں بھی کوئی نیکی لکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔